بسم اللہ الرحمن الرحیم. کداب آل فرعون اصل عبارت ہے کداب آل فرعون. کیا مطلب؟ دابہم کداب آل فرعون، دابہم کداب آل فرعون. داب کا جہاں معنی ہے شان اور حالت، ان کا حال مثل حال آل فرعون کے ہے. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو فرعونیوں سے بہت پہلے گزرے. کذبوا بآیاتنا، بیان معاملہ ہے، انہوں نے کیا کیا؟ کذبوا، جھٹلاتے رہے ہماری آیات کو. فأخذهم اللہ، پس پکڑ لیا اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے وجہ سے. واللہ شدید العقاب، بے شک واللہ اور اللہ شدید العقاب، سخت سزا والا ہے. قل فرما دیجئے للذین کفروا، واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے مسئلہ نہیں مانا. ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے. ستغلبون مراد کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین نے بات چھیڑی کہ یہ کافرو کون ہے؟ للذین کفروا، بعد نے کہا کہ یہ مشرکین عرب ہے، مشرکین مکہ ہے، اور یہ جنگ بدر سے پہلے کی پیشین گوئی ہے، جنگ بدر سے پہلے کی. ان کو کہا گیا ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، اور یہ پیشین گوئی پوری ہوئی مقام بدر پر. ایک قول یہی ہے. دوسرا قول مفسرین کا کہ اس سے مراد یہود مدینہ ہیں، مدینہ کے یہودی وہ مراد ہیں، اور ان کو یہ پیشین گوئی کے طور پہ کہا گیا کہ جو منکر ہیں ستغلبون، ان قریب مغلوب ہو جائیں گے، شکست خوردہ ہوں گے اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ مراد ہے. دوسرا قول یہ ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ تمام کافروں کے لیے پیشین گوئی ہے. اس کے لیے ہاں جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑا، خواہ وہ مشرکین ہو چاہے وہ یہود ہو، کوئی بھی ہو، اور یہ اشارہ ہے فتوحات اسلام کی طرف کہ ان قریب وقت آئے گا، کیسر ہو کسرا ہو یا جو جتنی بھی بڑی بڑی سلطنتیں ہوں، سب کو اشارہ کر دیا ستغلبون، ان قریب یہ شکست کھا جائیں گی. اور یہ قرآن پاک کا عظیم معجزہ ہے. حالات موافق نہیں تھے، ہر طرف سے اسلام پر خطرہ تھا، لیکن ایسے مقام پر جہاں ظاہری اسباب بھی کوئی نہیں اور خطرہ ہی خطرہ ہے، وہاں پر یہ جملہ لانا قل للذین کفروا، اور کہہ دے میرے پیغمبر ان منکروں کو وقت آنے والا ہے تم ہتھیار ڈال دو گے، اور وقت آنے والا ہے تم سب شکست کھاؤ گے. یہ اتنا بڑا دعویٰ کرنا یہ کسی بشر کی طاقت نہیں، یہ دلیل ہے اس کے کلام اللہ ہونے کی، اور یہ مستقبل کی خبر ہے. وَتُحْشَرُونَ، دنیا میں مغلوب ہوگے اور جمع کیے جاؤ گے. تُحْشَرُونَ، جمع کیے جاؤ گے طرف جہنم کے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے رہنے کی، وہ جو جہنم ہے وہی بری جگہ ہے. قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، یہ نمونہ آ گیا ستغلبون کا. پہلے فرمایا ان قریب، اور کافروں اب تو تم بڑے ناز اور نخرے میں ہو، وقت آنے والا ہے کہ تم سارے گھٹنے ٹیک جاؤ گے. اس کا نمونہ پیش کیا، فرمایا قد کان لکم، تحقیق تھا واسطے تمہارے، آیت، نشانی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدر سے پہلے نزول نہیں آیت کا، اگر کچھ خیال ہو تو، کیونکہ بدر کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے بطور نمونہ کے کہ جیسے بدر میں کافر شکست کھا گئے، بدر میں مکہ کے مشرک شکست کھا گئے، دنیا کے کافروں تمہارا حال بھی یہی ہوگا. تو نمونہ تب بنتا ہے کہ یہ بدر سے پہلے یعنی ستغلبون سے مراد مشرکین عرب خاص نہ لیے جائیں بلکہ اس کو عام لیا جائے. قد کان لکم، تاکید تھا واسطے تمہارے، آیتن، یہ التنوین للتعظیم، آیت بمعنی عبرت، بہت بڑا سبق، بہت بڑی عبرت. فی فئتین، بیچ دو جماعتوں کے، التقطا، جب آپس میں ملی وہ،
मुठ भीड़ हुई, आपस में मिली। मुराद क्या है? बदर की लड़ाई। फिआतुन, सुभान अल्लाह। अब जरा देखना है, फिआतुन दो जमातें थी, एक जमात काफरों की थी और दूसरी जमात ईमान वालों की थी। अब अल्लाह की शहादत भी सुनो और राबती का बकवास भी देखो। अल्लाह फरमाते हैं फिआतुन, एक जमात थी, तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, जो लड़ रही थी तौहीद को बुलंद करने के लिए। तुकातिलु फी सबीलिल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं एक जमात वो थी जिसका मकसद था अल्लाह के कलमे तौहीद की बुलंदी। तुकातिलु फी सबीलिल्लाह। अब ये अल्लाह की शहादत है। अल्लाह फरमाते हैं एक जमात यानी सहाबा वो लड़ रहे थे, दुनियावी मकसद नहीं था, रियाकारी मकसद नहीं था और दुनिया की खिलाफते मकसद नहीं था। मकसद क्या था? तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, वो लड़ रहे थे अल्लाह की राह में। तो मालूम होता है ये आयत नस करती है इखलास से सहाबा पर, सहाबा के इखलास पर। अल्लाह फरमाते हैं मेरी राह में लड़ रहे थे और राबती कहते हैं नहीं, दुनिया की गर्ज से लड़ रहे थे। अब अल्लाह की बात की तकजीब करने वाला वो कभी मुसलमान नहीं हो सकता। अब जो ये कहे कि सहाबा लड़ते थे अपनी अगराज की खातिर, चाहे वो मौदूदी हो चाहे वो शिया हो, तो कम अज कम कुरानी इस्तिलाह में वो मुबाहिद और मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि कुरानी इस्तिलाह में मोमिन वो है जो कुरान को मानता है। वो समझ गए कि नहीं समझे? फिआतुन तुकातिलु, आप एक एक जुमला देखेंगे, कुरान ऐसी सफाई पेश करता है सहाबा की, किसी की जुर्रत ही नहीं इतराज करने की। फिआतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, एक जमात थी जो लड़ रही थी अल्लाह की राह में। ये कौन सी जमात थी? अबू बकर सिद्दीक की जमात थी। अबू बकर सिद्दीक की जमात थी, वो लड़ रही थी तुकातिलु फी सबीलिल्लाह। व उखरा, और दूसरी काफिरातुन, काफिर थी यरौनहुम। अब जरा ख्याल करना है, एक माना मैं कर रहा हूं, हजरत थानवी ने लिया और वो माना बड़ा साफ है। फरमाते हैं यरौनहुम, यहां पर दो जमीरें हैं, एक यरौना फाइल की जमीर है इसमें और एक हुम मफूल की जमीर है, और एक जमीर आ रही है मिसलहिम, हिम जमीर। अब जरा ख्याल कर रहे हैं, मुफस्सिरीन ने इन जमीरों के मर्जे में कई अकवाल अख्तियार किए, लेकिन हजरत थानवी रहमहुल्लाह उन्होंने जो माना बयान किया वो मैं बयान कर रहा हूं। यरौना की जो जमीर फाइल है ये इसका मर्जे भी काफिर है, हुम जमीर मफूल की इसका मर्जे भी काफिर, और मिसलहिम में हिम जमीर इसका मर्जे मोमिन। अब इसके मुताबिक माना करो। आगे रायल ऐन का मतलब है हकीकत में, वाक़िअतन, मुशाहदातन। अब माना मैं कर रहा हूं, यरौनहुम, देखते थे काफिर, हुम अपने आप को, मिसलहिम, मिसल दो गुना का माना भी किया गया और कसरत भी मुराद ली गई, ज्यादा और कसरत कई गुना। देखते थे काफिर अपने आप को उन यानी मोमनों से कई गुना। समझ आया माना? देखते थे काफिर अपने आप को मिसलहिम, मोमनों से कई गुना ज्यादा। रायल ऐन, और ये कोई सुनी सुनाई बात भी नहीं थी, आंखों देखी बात थी, वो देख रहे थे। और बात भी ऐसे थी कि वहां पर वो 1000 के करीब थे और मुसलमान 313 थे, तो वो अपने आप को काफिर महसूस कर रहे थे। उधर देखते, इधर अपने आप को देखते तो अपने आप को कई गुना ज्यादा पाते, कसरत पाते बनिस्बत ईमान वालों की। और राजल ऐन, ये देखना जो था वो आंखों से देखना था, सुनी सुनाई बात नहीं थी। ये माना समझ गए हो या नहीं? असल माना ये है, बनते ये है। इस पर अब किसी तावील इधर उधर की जरूरत नहीं। वाक़िअतन
کافروں کی جماعت ڈبل ٹربل بنتی تھی. یہ 300 تھے نا، وہ 1000 کے قریب ہوں تو 3 کو 3 سے ضرب دو 900 بن جائیں گے. تو مثل اصل میں دو مثل دو گنا کو کہتے ہیں، لیکن کلام عرب میں علامہ روح المعانی وغیرہ اور اسی طرح سراج منیر ابن عطیہ وہ سب کہتے ہیں کہ جہاں مثل بمعنی الکثرت یعنی بہت زیادہ دیکھتے تھے. کافر اپنے آپ کو مومنوں سے، اور یہ دیکھنا جو تھا یہ آنکھوں سے دیکھنا تھا، کوئی سنی سنائی بات نہیں تھی. آیت کی اس جملے کا معنی یہ ہے، ایک معنی میرا خیال ہے دوسرا کرنے کی ضرورت تو نہیں، ہمارے نزدیک راجح معنی یہی ہے. دوسرا معنی یہ کیا گیا، یرونہم دیکھتے تھے مسلمان ان کافروں کو، مثلہم اپنے سے کئی گنا. ایک یہ معنی ہے یرونا کی فاعل ضمیر کا مرجع بھی مسلمان، اور ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ کافر. مثلہم ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مسلمان. تو معنی یہ ہوگا مسلمان دیکھتے تھے ہم کافروں کو، مثلہم کئی گنا اپنے آپ سے. ایک یہ معنی بھی کیا گیا. ایک اور معنی بھی کیا کہ یرونہم دیکھتے تھے کافر ہم مسلمانوں کو، مثلہم اپنے سے کئی گنا زیادہ. دیکھتے تھے کافر مسلمانوں کو اپنے سے کئی گنا زیادہ. تو یہ پھر آپ کا معجزہ ہوگا. یہ بطور معجزہ کے، اس معنی میں بطور معجزہ کے مسلمان تھے تو تھوڑے، لیکن جب کافروں نے دیکھا نا تو مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بھی زیادہ انہیں نظر آئی. رائے العین حقیقت میں تھے زیادہ نہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بھی زیادہ نظر آ رہی تھی. یہ سمجھ آ گئی یہ بات؟ کتنے معنی ہیں؟ 3 معنی. یہ تیسرے معنی اگر مراد لے تو یہ پھر نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہوگا. اور رائے العین کا مطلب ہوگا آنکھوں سے دیکھنا، حقیقت میں یوں نہیں تھا. نظر جو آتے تھے حقیقت میں جو نہیں تھا. تو یہ 3 معنی میں نے بتا دیے. ہمیں پسند پہلا معنی ہے جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے کیا، بہت اچھا معنی کیا. حضرت تھانوی 3 فنون کے امام ہیں، فن تصوف کے، فن تفسیر کے اور فن افتاء کے. اس میں کوئی شک نہیں. واقعی امام وقت ہے. بہت عجیب حضرت تھانوی کی تحقیقات ہے، اور باقی اللہ نے بہت بڑا فام دیا. حکیم الامت کہلوانے کے مستحق ہے تینوں فنون میں. ہاں بھائی رائے العین ہو گیا. واللہ جو اید بنصرہ، واللہ اللہ امداد کرتا ہے، تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ. نہیں یشا جس کی چاہتا ہے. رفع استبعاد کیا مطلب؟ ستغلبون آیا. اللہ فرماتے ہیں اوے دنیا کے کافروں تم سارے شکست کھاؤ گے. نمونہ دیکھ لو بدر کو، وہاں پر جیسے شکست ہوئی سارے شکست کھاؤ گے. اب ذہن میں بودھ آتا ہے، اچھا یہ چند آدمی ہے اور ہاتھ میں چیز بھی کوئی نہیں. بدر میں بھی آئے تو بڑے عجیب حالت میں، چند گھوڑے چند زرے، اکثر پیدل، بھوکے، اور یہ کہتے کیا ہے ہم پوری دنیا پہ غالب آ جائیں گے، پوری دنیا مغلوب ہو جائے گی. یہ اشکال تھا. استبعاد اس کو کہتے ہیں. ان کی باتیں سنو، پوری دنیا کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں. ان کی حالت دیکھو، جوتے بھی پہننے کے نہیں. اللہ نے فرمایا چھوڑو. واللہ جو اید بنصرہ، اللہ تائید کرتا ہے اپنی امداد کے ساتھ. نہیں یشا جس کی چاہے.
یہ ستغلبون والی پیشین گوئی یہ پوری ہو کے رہے گی، کیونکہ ان کے ساتھ ہیں تھوڑے، ساز و سامان کوئی نہیں، ظاہری اسباب کوئی نہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ کی مدد ہوتی کس کے ساتھ ہے؟ مع المتقین۔ کافر اور منافق کے ساتھ مدد نہیں ہوتی، خذلان ہوتا ہے۔ تو اس آیت نے بھی بتا دیا کہ اصحاب رسول کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ خود گواہی دیتا ہے یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں لعبرۃ، البتہ بہت بڑا سبق ہے، لأولی الابصار، فائدہ وہ اٹھائیں گے جن کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی، آنکھوں والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، یعنی مستفیدین وہ ہوں گے۔ زین للناس، وجہ نہ ماننے مشرکین کی۔ مشرکین کیوں نہیں مانتے دعوے کو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں مست ہے، دنیا کی مستی چاہیے، اس لیے دعویٰ سمجھنے کی توجہ ہی نہیں کرتے۔ دنیا میں مست ہیں، دنیا کی محبتیں ہیں، دنیا کی مشغولات ہیں۔ آج بھی ایسے ہوتا ہے، جب کسی کو آپ دعوت دیں نا، آگے سے کہتے ہیں یار ٹائم ہی نہیں، کہو یار درس پہ، آپ کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں۔ ہاں کیا ٹائم ہی نہیں؟ سارا زندگی دنیا 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 دنیا، ٹائم ہی نہیں۔ یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے۔ تو بہرحال مشرکین کے نہ ماننے کی وجہ ایک دنیا میں انہماک اور دنیا کی مستی تھی، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ زین للناس، زینا مزین کیا گیا واسطے لوگوں کے، حب الشہوات، شہوات بے معنی مشتہات ہے، حب الشہوات محبت، مشتہات شہوات بے معنی مشتہات محبت شہوتوں کی، من النساء یعنی وہ شہوتیں جو حال ہونا اس شہوتوں کا کہ عورتوں سے ہیں، والبنین اور محبت بنین کی، بیٹوں کی، اور والقناطیر المقنطرہ اور خزانے جمع کیے ہوئے، من الذہب سونا سے، چاندی سے، والخیل المصومہ اور گھوڑے مصومہ نشان زدہ، مصومہ نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور جانور، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہی نفع ہے حیات دنیا کا۔ مطلب کیا ہے؟ پوری اگر دنیا کٹھی کرو، قرآن نے جہاں پوری دنیا کا نقشہ کھینچا وہ 3 لفظ ہیں، زن، زر، زمین۔ پوری دنیا کیا ہے؟ زن، زر، زمین، بس سب کے شروع میں زا ہے۔ یا زن، زن سمجھتے ہو، اور زر اور زمین، یہاں تینوں چیزیں آ گئی۔ زین للناس حب، یہ زن ہے، اور متعلقات زن، والقناطیر یہ زر ہے آخر تک، اور والحرث یہ زمین ہے، یہ زمین ہے۔ پورا قرآن پڑھ لو، دنیا 3 چیزوں سے باہر نہیں، یا زن، یا زمین، یا زر۔ اور آدمی مشغول بھی جہاں ہوتا ہے، یا زنانی کے ساتھ، یا مال کے پیچھے، یا کھیت میں ہیں، زمین میں، اور ساری بربادی، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، ان سب کے عنوان بھی یہ 3 ہیں، زن، زر، زمین۔ تو بہرحال دنیا کے ساری چیزیں قرآن نے جہاں جمع کر دی وہ 3 ہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی محبتوں میں پڑ گئے ہیں، 99 کے چکر میں ہیں، انہی محبتوں میں ہیں، اس لیے ان کو مسئلے کی توجہ ہی نہیں۔ آگے اشارہ کیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، متاع کا معنی معمولی نفع اٹھانا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں زائل ہونے والی ہیں، ساری چیزیں معرض زوال میں ہیں، جتنی بھی حب و شہوات ہو، زنانیاں ہوں،
اور یہ پیسہ ہو، کھیتیاں ہوں، سب چیزیں گزرنے والی ہیں. متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے ٹھکانہ خوبصورت، حسن بہت اچھا، المآب لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ. اللہ فرماتے ہیں دنیا چیز ہی کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. آدمی سے آیت پہ مراقبہ کرے تو اس سے بڑا تزکیے کی دعوت کوئی نہیں. دنیا کی جتنی لذتیں ہیں وہ ساری عارضی ہیں. مثلا کھانے کی بڑی لذت ہوتی ہے، لوگ بہت کوشش کرتا ہے بڑا لذیذ کھانا ملے، اور جب کھانا لذیذ کا ذکر آئے منہ میں پانی بھی آ جاتا ہے. تو اب کھانے کی لذت کتنی دیر ہے؟ صرف جب تک لقمہ منہ میں ہے. اب جب نیچے اتر گیا اب مصیبت ہے. اب جو غیر لذیذ کھانا ہے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، اور جو لذتوں والا کھانا ہے نری بیماری. وہ صرف جہاں کے اوپر زبان پہ ہے تو لذت ہے، اور زبان پہ کتنی دیر رہتا ہے؟ چند سیکنڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا سارا نظام اس کا بھی بدل گیا. اب وہ لذتیں کیا ہیں؟ یہی ہے متاع، یہ ہے مارے سے سوال. کوئی لذت باقی نہیں، اور ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. اسی طرح انسان بڑی کوشش کرتا ہے، شادی کرتا ہے، اور شادی کے بعد وہ بھی چند دن ذوق ہوتا ہے، وہ لذتیں بھی ساری ختم. اور پھر ابھی تو جی کرتے ہو، جب ہوگی تو پوچھوں گا، ابھی تو خوش ہوتے ہو. ہاں بھائی، یہ بھی عارضی. اور کھیتیاں، مال در انسان کو وہی کام آتا ہے جو کھا لیا، جو پہن لیا. باقی تو اس کے لیے یہ مصیبت ہے. پیسے زیادہ ہوں تو سر دردی ہے، اس کو سنبھالنا ہے، اور زیادہ پیسے ہوں خطرہ ہے کوئی آن نہ پڑے، ڈبل لے کے اڑا نہ دے، کوئی ڈاکو نہ آن پڑے. اور جن کے پاس پیسے کوئی نہیں ہوتے ان کی ذرا نیند دیکھو. جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ گولیاں لے کر سوتے ہیں، سکون کوئی نہیں. تو مطلب کیا ہے؟ اگر اس پہ غور کرتے جاؤ، دنیا کا ہر گناہ بے وجہ ہے، اور دنیا کی ہر لذت یہ جانے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہی دنیا ان کے لیے آڑ بن گئی. یہ بے وقوف سوچتے ہی نہیں. اصل مزے اور اصل لذتیں تو ہیں اللہ کے ہاں. واللہ عندہ حسن المآب. اصل تو وہاں مزے ہیں، لیکن ان مزوں کو انہوں نے قربان کر دیا ہے دنیا کے عارضی مزوں پر. تجھے کتنا غلط سودا کیا، تجھے ترغیب آ گئی. یہ مضمون ہے تزہید من